अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा खरल और आप देख रहे हैं रज़ा खरल यूट्यूब चैनल। तो नाजरीन, पिछले चंद दिन आपसे दू बदू नहीं हो सका। अलबत्ता वीडियोस तो आती रहीं। वो इसलिए नहीं हो सका कि मैं गांव में था और गांव में लोगों के इंटरव्यूज़ कर रहा था कि वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं इमरान ख़ान की हुकूमत पर, और क्या तवक्कुआत थी उनकी और किस हद तक वो तवक्कुआत पूरी हुई हैं। इनमें ऐसे कई दोस्त भी थे जो माजी में या माजी करीब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वाबस्ता रहे, ओहदों पर भी रहे और इसके अलावा उनसे हमदर्दियाँ भी थीं, लेकिन वो भी बेबस दिखाई दिए। ख़ास तौर पर जब उनसे सवाल ये किया जाता कि ये महंगाई इतनी ज़्यादा क्यों हुई है, तो उनके पास भी कोई जवाब ना होता, बल्कि वो ये कहने पर इक्तफ़ा करते कि कप्तान ये गलती ना करता तो फिर बहुत बड़ा वो और कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। और उसने जिस तरह से अपने मुखालफिन को बिछाड़ा है वो काबिल कदर है। ये बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप और इमरान ख़ान अपने आप को हीरो के तौर पर पेश कर रहे हैं कि वो जीते हैं और विलन यानी ऑपोजिशन वो हार गए हैं और वो खुड्डे लाइन लग गए हैं या इनाइलेट कर रहे हैं। हमने फिल्में भी देखी, फिल्मों में भी अक्सर यही होता है कि हीरो विलन के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करता है, कोई मुकालमा नहीं करता है, बल्कि उसका मकसद ही यही होता है कि उसे ख़त्म कर दिया जाए, यानी विलन को नीस्त व नाबूद कर दिया जाए। तो बिल्कुल उसी तरह की लैंग्वेज, उसी तरह की वैकबलरी, उसी तरह के अंदाज़ अख्तियार किए जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जानिब से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स से लेकर लीडर तक सब यही कहते हैं कि ये कमाल कर दिया उन्होंने, किस तरह से कानून साजी कराई है। ख़ास तौर पर ईवीएम के मसले पर, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के मसले पर जो रवैया या जो पार्लियामेंट के अंदर हुआ, उसने पूरी कौम को एक सकते में मुब्तला कर दिया। ख़ास तौर पर वो लोग जो जमहूरियत या जमहूरी इक़्तिदार को किसी हद तक जानते हैं, उन्होंने देखा कि किस तरह से एक दूसरे को कन्विंस करने की बजाय, निगोशिएशंस करने की बजाय बुली किया जा रहा है और बुलडोज़ किया जा रहा है, एक दूसरे को ख़त्म करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। तो बिल्कुल ये हुकूमत की जानिब से भी और दूसरी जानिब से भी ये देखने में आए। यूँ लगता है कि ये बिल्कुल दो पोल्स अपार्ट हैं और ये कभी किसी एक जगह मुत्तफ़िक़ नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल ये सब लोगों ने कहा और मुबस्सिरीन का तो ये यहाँ तक कहना है कि ये विलन और हीरो वाली गेम किस तरह जमहूरियत के लिए नुकसानदेह होती है, क्योंकि ये निगोशिएशंस, बात करना, गुफ्तगू करना, ये चांस ही ख़त्म कर देती है और सिवाय एक रास्ते के और कोई रास्ता ही नहीं बचता जिसमें एक ने दूसरे को ख़त्म करना है। और जो जीत जाता है वो अमूमन अपने आप को हीरो और जो हार जाता है वो विलन पोर्ट्रे करता है। अब इस डिवाइड को राइटर्स ने भी, एनालिस्ट ने भी बिल्कुल वाज़ेह बताया है कि एक तरफ 221 वोट हैं तो दूसरी तरफ 206, यानी कोई कंप्रोमाइज़ वाली बात नहीं है ईवीएम के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के ऊपर या इंटरनेट ओवरसीज़ की वोटिंग की राइट के ऊपर। हालांकि इसमें बहुत सारी चीज़ें निगोशिएबल थी जिन पे बात होनी चाहिए थी और दोनों फरीकों को करीब करीब आना चाहिए था, लेकिन वो दोनों फरीक करीब करीब आने के बजाय इस हद तक दूर चले गए हैं कि अब ये मुमकिन दिखाई नहीं देता, सिवाय इसके कि एक फरीक दूसरे को शिकस्त देकर बाहर निकाल न दे। ऐसा ही हुआ। अब आते हैं कि क्या ये चैलेंज जीतने के बाद इमरान ख़ान जीत चुके हैं? बिल्कुल ऐसा नहीं है। इमरान ख़ान एक नई मुश्किल और मुसीबत में फंस गए हैं कि एक तो ये कि तासुर जो अपोजिशन ने कायम किया है वो ये कि एक डस्का पहले एक था, यानी NA-75 के ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन हुई, जो सामने बातें आई और जिस तरीके से स्टेट मशीनरी को इस्तेमाल किया गया, एडमिनिस्ट्रेशन को इस्तेमाल किया गया जीतने के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के जीतने के लिए, वो सब के सामने है और उस रिपोर्ट पे हर कोई स्टन्ड है। और उस वक्त ईवीएम की सपोर्ट करना, इमरान खान का ये दावा कि ये इलेक्शन धांधली फ्री करने के लिए है, ये ऐसी ज़मानत है ईवीएम जिससे इलेक्शन धांधली ज़दा नहीं होगा, तो फिर दूसरी तरफ डस्का की रिपोर्ट के ऊपर इमरान खान की
زبان گنگ ہو جانا، چپ ہو جانا، یہ ایک بالکل کنٹراڈکٹری ایٹیٹیوڈ ہے، اور جس کو ہر کوئی دیکھ رہا ہے، پوری دنیا میں اس کو دیکھا جا رہا ہے کہ اگر عمران خان اس پہ ایکشن لے لیتا اور مشینری کے خلاف، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے خلاف اور ان لوگوں کے خلاف کارروائی کرتا جو دھاندلی کا موجب بنے تھے اور جنہوں نے جگ ہنسائی کی پاکستان کی، کس طریقے سے حلقے سے پریزائڈنگ آفیسرز اور یہ سارے لوگ ریٹرننگ آفیسرز سارے اغوا کر لیے جاتے ہیں، پی او آر اوز اغوا کر لیے جاتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں شاید نہ ہوتی۔ لیکن عمران خان کی یہ خاموشی بذات خود بہت سارے سوال جنم دے رہی ہے کہ کیا واقعی وہ لائل ہیں اس چیز کے ساتھ کہ پاکستان میں خالصتاً فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو۔ تو ابھی تو یہ کویشچن مارک ہے، خاص طور پر جب اس نے ڈسکا پر کوئی ایکشن نہیں لیا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان پہلے ہی آبجیکشن اس پہ ریز کر چکا ہے، تو یہ تو ایک سچویشن سر دست ہے جس کو عمران خان نے فیس کرنا ہے 2022-23 کے الیکشن سے پہلے۔ الیکشن کا رزلٹ چاہے جو بھی ہو، لیکن پری پول ریگنگ کا جو الزام اپوزیشن لگا رہی ہے، جو بات اپوزیشن کر رہی ہے، وہ پری پول ریگنگ کا جواب اسے الزامات کا دینا ہوگا۔ اچھا اگر وہ نہیں دیتا، جس طرح ماضی میں وہ جوابات نہیں دیتے، تو کوئی بات نہیں۔ اچھا اس کے علاوہ یہ ہے کہ کیا عمران خان غربت پر قابو پا پایا ہے؟ تو دیہی علاقوں میں خاص طور پر اس کے اثرات اب پہنچنا شروع ہوئے ہیں۔ شہری علاقوں میں ذرا پہلے پہنچ گئے تھے، دیہی علاقوں میں چونکہ ریزیلینس زیادہ ہوتی ہے، لوگوں کی طرز زندگی کمپیریٹیولی سادہ ہوتی ہے، اس لیے اس کے اثرات بھی دیر بار پہنچتے ہیں۔ لیکن اس چاول کی کٹائی اور فصل کے آنے کے باوجود بھی ہزاروں لاکھوں لوگ اب نان جویں کو یعنی ترس رہے ہیں، اور آپ دوست جیسے بتا رہے ہیں کہ لوگوں نے ابھی سے ڈھونڈنا شروع کر دیا ہے لوگوں سے ادھار لینے کے لیے، آٹا کوئی مانگنے آ رہا ہے کیونکہ روزگار نہیں ہے۔ جو فیکٹریوں میں جاتے تھے وہ فیکٹریاں پوری فل تھروٹل کام نہیں کر رہی، گیس کی وجہ سے، بجلی کی کمی کی وجہ سے اور دیگر وجوہات کی وجہ سے، یا پھر یہ کہ جو لوکل کام تھے، جو بالکل لوکل لیول کی مینوفیکچرنگ تھی یا ہنر تھے، وہ وہاں نہیں چل رہا ہے۔ کنسٹرکشن کا بزنس بری طرح متاثر ہے، مہنگائی کی وجہ سے، مہنگائی کی زد میں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جب سامنے رکھتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے پارلیمنٹ کے اندر تو آپ نے بلی کر لیا، آپ نے دھکم پیلم سے، جس طرح سے آپ نے دیکھا، پوری دنیا نے دیکھا یہ پارلیمنٹ کے اندر کس طریقے سے جوائنٹ سیشن میں الیکشنرنگ ہوئی، ووٹنگ ہوئی، اور اس ووٹنگ کے نتیجے میں جو امینڈمنٹس ہوئیں، یعنی 6 گھنٹوں میں 33 امینڈمنٹ، یہ بھی ایک بجائے خود ایک بہت بڑا ریکارڈ ہے، اور یہ بھی اس بات کی بھی سنگینی کو ظاہر کر رہا ہے کہ کیسے حکومت اور اپوزیشن بینچز والے کوئی ٹائم ہی نہیں دے پائے کنسنٹریشن کے لیے، توجہ کے لیے، ڈیبیٹ کے لیے، کہ ایک ایک بل کی ایک ایک شق کو پڑھا جائے، اس کو دیکھا جائے، انالائز کیا جائے، اور اس میں سکم نکالے جائیں، اس میں امینڈمنٹس کی جائیں، اس میں ایک دوسرے کے قریب آیا جائے۔ یہ سب کچھ نہیں ہو سکا، بس یکدم آئے آنن فانن میں سارے بل پاس کروائے اور ختم۔ اب ان کے اثرات نظر آئیں گے، اور دوسری طرف آپ کا کام تھا کہ عوام کی فلاح کے لیے کریں، کچھ بہتری لائیں ان کی زندگیوں میں، جاب لیسنس ختم کریں، امپلائمنٹ دیں، یہ ساری چیزیں نہیں ہو پائیں، اور اس کے اثرات بھی نظر آنا شروع۔ اب 2 سال سے بھی کم رہ گئے ہیں اگلے الیکشن میں، اور اس وقت نہ تو ترقیاتی کام ہوئے ہیں، نہ غربت پہ قابو پایا جا سکا ہے، نہ ایکسپورٹس اتنی زیادہ بڑی ہیں کہ ان سے ہماری جو پیسے ڈیویلیو ہوئے ہیں، یعنی روپیہ ڈیویلیو ہوا ہے ڈالر کے مقابلے کہ وہ رک جائے، نہ ہی ایسے کوئی اور اقدامات ہوئے ہیں جس سے یہ ظاہر ہو کہ پاکستان ترقی کی طرف گامزن ہے۔ ہاں ہے تو صرف یہ کہ آپ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز لے آئے ہیں، تو یہ کامیابی نہیں ہے، کیونکہ اس میں دنیا کی بہت قلیل تعداد ہے ملکوں کی جو اس طرف گئے ہیں، اور ان کے بھی ریزرویشنز ہیں، ان کے بھی بہت ساری چیزیں سامنے آئی ہیں جن پہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں اتنی قابل بھروسہ نہیں ہیں، جو اس کا ہینڈلر ہے وہ انہیں کر سکتا ہے فورج، ان کے اندر تبدیلیاں لا سکتا ہے اور اپنی مرضی کے رزلٹ لینے کی کوشش کر سکتا ہے، یا رزلٹ رکوا سکتا ہے، بند کروا سکتا ہے اس مشین کو۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ووٹنگ کا عمل اگر 1 گھنٹے کے لیے بھی بند ہو جائے تو اس کے اثرات کس امیدوار پر پڑ سکتے ہیں۔ تو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے ڈسکا میں یہی کام تو کیا تھا
کہ کچھ عرصے کے لیے ووٹنگ روک دی، جہاں پہ پی ٹی آئی کو شکست ہو رہی تھی وہاں اور زیادہ ووٹنگ روک دی، سلو کر دی، اور وہاں پہ ہنگامے پیدا کر دیے، اس طرح کی صورتحال بنا دی، لا اینڈ آرڈر کی، اور پھر اس کا بہانہ بنا کر ووٹنگ کا عمل ختم کیا یا رک دیا، ڈیلے کر دیا، معطل کر دیا، تعطل کا شکار کر دیا۔ تو یہ سب کچھ ہوا، تو یہ سب کچھ اب مشین کے ذریعے ہوگا، تو پھر سوال تو یہ آتا ہے کہ کوئی الیکشن بھی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوگا۔ تو پہلے عملہ اغوا کرنے کا عمل تھا، تو اب یہ کہ مشین ہی اٹھاؤ نکال دو کسی طرف، کچھ دیر کے لیے نکال دو تو پھر سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ حکومت ان پونے 2 سالوں میں کیسے مسائل حل کرتی ہے، خاص طور پر غربت کے، بے روزگاری کے، تعلیم کے، صحت کے اور بہت سارے دیگر شعبوں کے، کیونکہ جو کمٹمنٹس کی تھی وہ تو پوری نہیں ہوئی، اور یہ جو کمٹمنٹ جس کے اوپر عمران خان اور اس کے دوست، اس کے جماعت کے لوگ، اس کے کارکن اتنے نازاں ہیں، وہ امینڈمنٹس پتہ نہیں کیا رزلٹ آئیں گے، اور اس کو کم از کم یا ان امینڈمنٹس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ابھی یہ براہ راست کوئی فائدہ پہنچانے والی ہیں، یہاں تک کہ 2022-23 کے الیکشن ہوں اور اس کے بعد پتہ چلے کہ یہ کچھ ٹرانسپیرنٹ ہوئے تھے۔ یعنی ایک چیز جس کو ٹیسٹ ہی نہیں کیا گیا، اس کی ٹرانسپیرنسی کو ٹیسٹ ہی نہیں کیا گیا، تو پھر کیسے ہم مان سکتے ہیں کہ یہ ٹرانسپیرنٹ ہوں گی؟ بالکل ایسے ہی جیسے عمران خان کو ٹیسٹ نہیں کیا گیا تھا، ان کا کوئی تجربہ نہیں تھا کسی وزارت کو چلانے کا، اور جب وہ وزیر اعظم بنے تو سب نے دیکھا کہ وہ ایک انجان نا تجربے کار کے طور پر سامنے آئے، یہاں تک کہ اب ہو سکتا ہے کہ بہتری ہو جائے، لیکن فار دا ٹائم بینگ متاثرین زیادہ ہیں، فائدہ اٹھانے والے بہت کم ہیں۔ والسلام۔